بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حج 2026 لیٹسٹ اپڈیٹس اور مزید انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد سلطان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حج میں آسانی۔ عمرہ میں آسانی کے لیے انفارمیشن کے لیے آپ عمرہ میں آسانی والے چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں۔ اس وقت ہم بات کریں گے حج کی۔ تو حج کی جو 15 تاریخ ہے، 15 نومبر، وہ تو لاسٹ ڈیٹ تھی گورنمنٹ آف پاکستان سے مقرر کی ہوئی دوسری قسط جمع کرانے والوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے 15 کے بعد مزید کچھ اعلان کر دے، لیکن جو لوگ قسطیں جمع کروا چکے ہیں اب ان کا پروگرام آگے شروع ہو جائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ جو ان کے پاس تو پیسے بہت زیادہ ہیں ان کو تو اتنا مسئلے مسائل نہیں ہیں، لیکن جن کے پاس پیسے بہت زیادہ نہیں ہیں، پہلے ہی وہ لاکھوں روپے جمع کروا چکے ہیں حج کے لیے، مزید ان کے پاس اب گنجائش اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسیع ذرائع پیدا کرے اور وہ اچھے خاصے پیسے یہاں سے لے کے جائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے وہاں سے واپس آ سکیں اور بہترین حج کر کے ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں ان کے کھاتے میں ڈال دے۔ تو اس کے لیے جو ضروری کام ہے، کیونکہ آپ کے جو حج پیکج میں قربانی بھی شامل ہے، 3 ٹائم کا کھانا بھی اس میں شامل ہے، اور جو حج کے 5 دن ہیں اس میں بھی آپ کی ہر چیز انہوں نے آپ کو پرووائڈ کرنی ہے۔ خرچہ آپ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اپنا خرچہ نہیں بھی کرنا چاہتا کسی قسم کا وہاں پہ، تو اس کے لیے تو چند 100 ریال بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے اپنے پاس کم از کم 1000 ریال رکھنا ہے۔ میڈیکل جو ہے وہ آپ کی انشورنس ہو چکی ہے، وہ آپ کو وہاں پہ فری آف کاسٹ ملے گی۔ اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوں، لیکن یہ فیسلٹی آپ کو وہاں پہ، کیونکہ آپ انشورڈ ہیں تو اس لیے وہاں آپ کو فیسلٹی ملے گی میڈیکل کی۔ لیکن پھر بھی وہاں پہنچ کے انسان بے شمار چیزیں ایسی نظر آ جاتی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ چلے یہ خرید لیں، فلاں پیارے کے لیے، فلاں اس کے لیے، کسی بچے کے لیے، اپنی بیگم کے لیے یا اپنی بہن بھائی کے لیے۔ تو اس لیے کم از کم 1000 ریال آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس سے اوپر ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ مزید آسانیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ تحائف وغیرہ کی بات کریں تو تحائف آپ نے اپنے ملک سے ہی لے کے جانے ہیں، یہاں سے خرید کر رکھ لیجئے گا۔ وہاں پہنچ کے آپ کو 1000 ریال، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کبھی کچھ کھانے کو دل کر پڑتا ہے اور کبھی کچھ زیارات پہ جانا پڑ جاتا ہے، وہاں سے کچھ ہی پسند آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ کھجوریں آپ نے لینی ہوگی مدینہ سے، اس کے لیے پیسے آپ کو چاہیے ہوں گے۔ ہر طرح کی کھجور وہاں پہ مل جائے گی، سستی بھی ملے گی اور مہنگی بھی ملے گی۔ تو اس لیے وہاں سے آپ کھجوریں لے کے آئیے گا، کیونکہ 2 چیزیں وہاں کی سوغات میں آتی ہیں، ایک تو آب زمزم اور ایک کھجور۔ کھجور آپ مدینہ سے ہی خرید لیجئے گا، مدینہ میں آپ کو بہت اچھی ورائٹی ملے گی مکہ کے بنسبت، اور سستی بھی ملے گی۔ تو اس کی کھجور آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ بقایا اور جو تحفے تحائف آپ نے دینے کسی کو، وہ دیکھ لیجیے گا کہ اگر آپ اپنے ملک سے خرید کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ چائنا کی چیزیں سب بنی ہوتی ہیں۔ ہاں کچھ چیزوں میں فرق ہوتا ہے، جیسے جانے نماز ہو گئی، کچھ جانے نمازیں یہاں پہ اویلیبل ہیں، کچھ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں۔ اور وہاں کی جانے نماز بعض ایسی بھی ہیں، بڑی بڑی پیاری جانے نماز وہاں بنائی ہے انہوں نے، اور بڑی بڑی کوالٹی کی، بڑی بڑی اچھی جانے نماز ہے، بڑی بڑی خوبصورت ڈیزائنر والی جانے نماز ہے، اور بڑی سوبر قسم کی جانے نمازیں انہوں نے بنائی ہے وہاں پہ۔ تو وہاں وہ آپ لے سکتے ہیں، جانے نماز آپ کو سستی بھی پڑے گی۔ عام طور پہ جو وہاں جانے نماز ہوتی ہے وہ 15 ریال کی 2 مل جاتی ہیں، لیکن اس جانے نماز کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہے، آپ نے بڑے سائز کی جانے نماز خریدنی ہے۔ اور چونکہ سائز چھوٹا ہوگا اس لیے نماز پڑھنے والے کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ پھر وہ یا پاؤں پیچھے لگے گا یا سر آگے زمین پہ جائے گا، اس کا جس کا قد لمبا ہوگا، جس کا قد چھوٹا ہوگا اس کے لیے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ جو نہ خریدنی، کبھی کچھ چیز کھانے کو دل کیا، کوئی آئس کریم وہاں پہ، یا کوئی کھانا آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اب ٹیسٹ چینج کروں، وہاں سے آپ کو کوئی البیک پسند آ جاتا ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آپ وہاں پہ کھا سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس کم از کم 1000 ریال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے اوپر ہوں گے تو پھر آپ کے لیے سب سے بہترین چیز ہوگی، کیونکہ بقایا معاملات تو سارے آپ نے
पेमेंट कर चुके हुए हैं, खाने के, कुर्बानी के, हर चीज़ के, वहाँ रिहाइश के, ट्रांसपोर्ट के। अलबत्ता अपनी ट्रांसपोर्ट जब ज़ियारत के लिए जाएंगे वो आपको अपने पैसों से खर्च करनी पड़ेगी, उसके पैसे उन्होंने आपसे नहीं लिए हुए। वो जितनी मरतबा ज़ियारत के लिए जाएंगे वो पैसे आपसे वसूल करेंगे। अगर मस्जिद जौना की तरफ जाएंगे तो वो 10 रियाल लेती है बस। वादी ताइफ की तरफ जाएंगे तो 15 से 20 रियाल मांगते हैं, 15 में बात बन जाती है, लेकिन वो 20 रियाल डिमांड करते हैं। हज के दिनों में वो 20 से कम शायद ना करें, वो रश ज़्यादा होता है, इसलिए वो बस जल्दी भाग जाती है, तो फिर वो 20 पे ही लेके वहाँ पे जाते हैं। 10 या 15 वाला सीन वहाँ पे नहीं होता। तो रियाल में बताने का मकसद ये है कि हर मुल्क अपने, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये जैसे मुल्क जहाँ पे मेरी वीडियो देखी जाती है, वो अपने मुल्क के पैसों के हिसाब से ही लिख लेगा। लेकिन मैं चूँकि रियाल में बता रहा हूँ, इतने इतने रियाल वो भी रख लें अपने पास, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह ताला। अगर फजूल चीज़ें वहाँ पे ख़रीदेंगे तो फिर पैसे थोड़े पड़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा वहाँ से कोई ऐसी चीज़ मत लीजिएगा जो आपको बआसानी पाकिस्तान में सस्ती मिल जाती है, लेकिन वहाँ से जो आपने सौगात दे के आनी है, वो कोशिश करनी है। कोई तस्बीह वहाँ पे देख लें, या जलमास देख लें, या खजूरें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं लेना आपने। बकाया आपको हर चीज़ यहीं से मिल जाएगी। अलबत्ता औरतों के लिए अबाए वहाँ बड़े वाफिर मकदार में होते हैं, वो आप पसंद कर सकते हैं। वहाँ पे हर तरह का अबाया वहाँ पे होता है। तो ये चीज़ें जो है आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपने हज के जो अखराजात का बंदोबस्त करके यहाँ से जाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। मेरे इस चैनल हज में आसानी को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को पुश कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। ये जो वीडियोस बन रही हैं ये आपके लिए, यहाँ जब आप अपने मुल्क में हैं वहाँ के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अभी हमने मेन जो इशू है, जो मेन हमारा हज का प्रोग्राम है, उस तरफ मैं अभी नहीं गया, क्योंकि अभी से आपने चीज़ें वो काम करने हैं जो यहाँ से करने वाले हैं। वो आप करके जब पहुँचेंगे तो फिर इंशाल्लाह उससे पहले ही आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता दी जाएगी और आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाएगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कोई मुस्तनद आलिम दीन भी यहाँ बिठा के उससे इंटरव्यू किया जाए और वो भी आपको हज के मुतालिक चीज़ें बताएगा, ताकि आपका हज अच्छा और बेहतरीन हो सके। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।